ہو جائے کہ پیغمبر گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں۔ یہ بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہے بات جو آپ کے گوش گزار کر رہا کہ کہنے والا متکلم کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ بلاغت رسول کو سمجھیے، پہلے تو یہ کہ پیغمبر خدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، جسم میں ذوق محسوس نہیں کرتا، بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر کی بلاغت اس عالم کی بلاغت ہے کہ خود پیغمبر کہتے ہیں اوٹی تو جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ مفہوم کی گہری بات کرنے کا علم۔ پیغمبر خدا کی فصاحت اور بلاغت کیا کہنا کہ جس کی زبان کو چوسنے والا نہج البلاغہ کے جملے جو صاحب نہج البلاغہ کو علم دینے والا اس کی فصاحت اور بلاغت کس عالم کی ہوگی۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں، جسم میں نہیں۔ تین لفظ ہیں لیکن تینوں کا مفہوم یکسر تبدیل ہے۔ ایک لفظ ہے بدن، ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے جسد۔ یہ تین لفظ ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے تینوں الگ۔ جسد اسے کہتے ہیں، آپ خبروں میں سنتے ہیں نا، بھائی فوجی شہید ہو گئے، اب ان کے جسد خاکی کو ان کے مقامی شہروں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو جسد تب بنتا ہے، جسد تب بنتا ہے جب جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز تو موجود ہے لیکن روح موجود نہیں ہے، روح سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ تو اگر روح سے تعلق ٹوٹ جائے تو جسد کہلاتا ہے، اور اگر روح سے تعلق جڑا ہوا ہو تو جسم کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے، یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ پورا جسم ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میرے بدن میں درد ہو رہا تو بدن میں درد ہو سکتا ہے یہاں، ہو سکتا ہے یہاں، ہو سکتا ہے یہاں، لیکن یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدن کی تعریف یہ ہے کہ سر کو چھوڑ کر باقی تمام اعضاء پر جس کا اطلاق ہو اسے بدن کہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں، کہ کل کو کوئی دماغ پیغمبر پر الزام نہ لگا دے۔ بدن یہ ذوق کیسا ہے؟ کون ذوق محسوس کر رہا ہے؟ وہ ذوق محسوس کر رہا ہے کہ جو اس قوت کا حامل ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا میں ایک آپ کو نئے زاویے سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی قوت سے پہلے امیر المومنین کی قوت کو تھوڑا سا، تاکہ آپ کو پیغمبر کی قوت کا ذرا سا ادراک ہو سکے۔ تو امیر المومنین کو، مولائے کائنات کو، کہ جن کی طاقت کا یہ عالم ہے، جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ جو 2 انگلیوں سے درِ خیبر کو اکھاڑے، جو 2 انگلیوں سے درِ خیبر کو اکھاڑے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر جب درِ خیبر کو اکھاڑا تو اس منزل پر مولائے کائنات سے جب پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے یہ درِ خیبر کو اکھاڑا ہے تو انگلیوں سے، یہ آپ کی قوت کا کیا عالم ہے؟ تو اس منزل پر امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ یہ میں نے درِ خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں، قوت ربانیہ سے اٹھایا۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے فخر الدین رازی نے، اور یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے۔
میں نے تو کبھی ممبر پر یہ بات نہ آج سے پہلے پڑھی ہے اور نہ ہی کسی اور سے سنی ہے۔ یہ فخر الدین رازی نے عجیب و غریب فکر پیش کی ہے سرکار امیر المومنین کے یہ جو در خیبر کو اکھاڑا ہے قوت جسمانی اور قوت ربانی پر، یہ عجیب و غریب بحث انہوں نے چھیڑی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات کا تحفہ ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہے، لیکن عجیب و غریب بات انہوں نے لکھی ہے مولا کے اس عمل پر، کہ جو مولا کا جملہ ہے کہ میں نے در خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں قوت ربانیہ سے اکھاڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالم غیب کے بارے میں جن لوگوں کا علم بہت بڑھ جاتا ہے ان کے قلب بہت قوی ہو جاتے ہیں اور ان کا ذوق کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے در خیبر جسمانی قوت سے نہیں قوت ربانی سے اکھاڑا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت علی علیہ السلام نے اپنی نظر عالم اجساد سے ہٹا لی تھی اور ملائکہ نے عالم کبریا کو انوار سے جگمگا دیا۔ یعنی علی کی نگاہ اس عالم پر نہیں تھی بلکہ عالم انوار پر تھی، اور کہتے ہیں اس صورتحال نے ان کی روح کو اتنا قوی کر دیا کہ آپ نے عالم قدس و عصمت کے انوار چمکنے لگے۔ بے شک آپ کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہو گئی جو آپ کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جملہ ان کا ختم ہوا۔ پھر اہل تشیع کے عالم ہیں اور انہوں نے اسرار امیر المومنین پر کتاب لکھی مشارق انوار الیقین۔ اس میں اسی سے ملتی جلتی بات کی کہ اللہ کی قسم میں نے باب خیبر کو اکھاڑنے کے لیے اپنی جسمانی قوت سے نہیں نہ کسی غذا کی تحریک سے پھینکا بلکہ یہ میری تائید ملکوتی قوت سے کی گئی، کیونکہ میرا نفس میرے رب کے نور سے جگمگا رہا۔ تو علی علیہ السلام کی طاقت کو کہ جو اس دنیا کی طاقت سے تعلق ہی نہیں رکھتی، تو مولا کی طاقت کا عالم یہ کہ جس کے نفس میں انوار الہیہ جگمگا رہے ہوں اس کبھی کو علی کہتے ہیں۔ اب دنیا نے کہا دیکھو بھائی شیعوں مسئلہ تو حل ہو گیا، پرابلم تو سالو ہو گیا، کہ اس میں تم ساری زندگی یہ کمال بیان کرتے ہو کہ علی نے جس دروازے کو اکھاڑا اسے 40 افراد مل کر نہیں اکھاڑ سکے، اسے 40 افراد گرے ہوئے دروازے کو ہلا نہیں سکے، تو اس میں علی کا کمال تو نہ ہوا، علی کو تو قوت ربانیہ حاصل ہو گئی، پھر علی کے اتنے فضائل کیوں؟ تو میں کہوں گا مسئلہ تو آپ نے یہ جملہ کہہ کر حل کر دیا کہ اللہ جسے اپنی قوت نہیں دیتا تو کسی کو منصب علی کے علاوہ کر دیتا۔ جسے اللہ قوت ربانیہ دے تو علی کی قوت کا کمال یہ کہ وہ در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دے۔ اب اس علی جو در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑتے ہیں اس علی کو غدیر میں پیغمبر پھول کی طرح 2 ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں، یعنی شمس نبوت کی قوت ایسی ہے کہ شمس نبوت قمر امامت کو ایسے اٹھا دیتا ہے کہ پھر پہچان ہی قمر امامت کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اتنا قوی رسول ہے، اتنا طاقتور رسول ہے کہ خیبر شکن کو اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ ضعف محسوس کر رہا، یہ ضعف ہے کیا؟ یہ کس چیز کی کمزوری، یہ کس قسم کا ضعف ہے جو پیغمبر محسوس کر رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ کسی چیز میں پرابلم محسوس کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر مجھے کمزوری ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤں، حکیم کے پاس جاؤں، کسی کے پاس جاؤں؟
اپنی مشکل کے حل کے لیے، لیکن پیغمبر تو کسی کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس بھی نہیں گئے، کسی اطباء کے پاس بھی نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس بھی نہیں گئے۔ وہ پیغمبر نے ہم سب کو سمجھا تو دیا ہے کہ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ادھر نہ پھرنا، در فاطمہ پہ آ جانا، جو در فاطمہ پر نہیں آتا وہی تو دروازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ہمیں در دکھا بھی دیا اور در سمجھا بھی دیا۔ رسول اللہ نے 2 منزلوں پر ہمیں مکمل رہنمائی کی۔ ایک تو اس منزل پر کہ جب پیغمبر نے ذوق محسوس کیا تو سیدہ کی چوکھٹ پہ آئے، در فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ آئے، اور ایک وہ منزل آئی کہ جب مسجد نبوی میں پیغمبر نے کچھ دروازوں کو بند کروایا، تو جب دروازے بند کروائے تو بہت سے لوگ تو پریشان تھے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے سب کے دروازے تو بند کروا دیے لیکن علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ کیا سبب ہے؟ تو پیغمبر خدا نے جملے کہے کہ اے چچا، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلوایا ہے نہ اپنی مرضی سے بند کروایا۔ وہ بابا جن دروازوں کو رسول بند کرواتے ان دروازوں سے خیرات لینے نہیں جاتے۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں اپنے جسم میں نہیں، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا۔ اے فاطمہ، جیسے یہ جملے بی بی نے سنے تو کہا کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بی بی نے کہا کہ اے اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور پیغمبر نے کہا کہ اے فاطمہ اپنی چادر اڑا دو۔ اپنی پناہ میں اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ کا نام کیا ہے؟ تو سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس پناہ الہی کا نام مکے میں ابو طالب ہے۔ اور اب یہ جملہ میں پیش کر رہا ہوں، نہ اس عالم کا تعلق میرے مذہب سے، نہ اس عالم کی کتاب کا تعلق میرے مکتب سے۔ کتاب ایسی لکھی ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس اہل سنت مصنف کے مولا مزید بخت سوار کتاب کا نام ہے عصمت فاطمہ زہرا اور قرآن عظیم۔ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر علامہ حافظ محمد صداقت علی فریدی۔ یہ وہ عالم اہل سنت کا جس نے 800 سے زیادہ صفحات سرکار ابو طالب کی وکالت میں یہ سیدہ سلام اللہ علیہا پر اس کی کتاب ہے، اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 183۔ اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے جو میری بات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے دامن میں اپنی پناہ محسوس کرتا ہوں۔ کتاب لکھ رہے سنی بھائی، شیعہ نہیں لکھ رہا۔ میں اپنی اہل بیت کے دامن میں اپنی پناہ محسوس کرتا ہوں۔ خود رسول کائنات کی پناہ ہے اور رسول کی پناہ دامن زہرا رسول کائنات کی پناہ ہے اور رسول کی پناہ کا نام دامن زہرا ہے، چادر زہرا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اہل سنت کا عالم اپنی عقیدت پر ایک جملہ کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو مقام زہرا کو تول دے۔ ایک سنی کا ایسا عقیدہ
शिफा है फातिमा। क्या खूब जुमला का अजीब नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल करा दी। यमन की चादर का नाम लिया। देखिए हदीस किस्सा में भी यमनी चादर का जिक्र है और ये यमनी चादर छोटी थी, यानी यमनी चादर थी कि ये जनाबे सैयदा सर से ढकती थी तो जिस्म मुबारक यानी पैर रह जाते थे। तो ये चादर बड़ी नहीं थी यमनी चादर। और सैयदा की चादर में ये जुमले नहीं है कि चादर डालो, चादर में ढांपने का हुक्म दिया रसूल कि चादर मुझ पर ढांप दो, यानी पैगंबर पूरे आ जाए चादर के नीचे। ये चादर तो सैयदा के जिस्म पर पूरी नहीं आ रही और पैगंबर कह रहे हैं कि चादर मुझ पर ढांप दो, ये यमनी चादर। अब यहाँ पर जरा सी दिक्कत करने की जरूरत है। पैगंबर का कद मौजज़ा है, पैगंबर के कद की लिमिट नहीं है। पैगंबर खुदा का कद मौजज़ा है, यानी दुनिया में जो भी शख्स पैगंबर के सामने आया पैगंबर उससे बुलंद नजर ये रसूल अल्लाह के खसाइस में से पैगंबर का कद मौजज़ा। अमीरुल मोमिनीन का कद पैगंबर से कम है। इसीलिए तारीख ने एक वाकया नकल किया कि अमीरुल मोमिनीन के दाएं बाएं दो लंबे कद के अशखास थे और मौलाए कायनात बीच में थे। तो तब एक शख्स ने अज़राए मज़ाक एक जुमला कहा कि ए अली आज तो आप लना के बीच में नून है, यानी लाम नून और अलिफ, यानी लाम भी तवील अलिफ भी तवील और नून का कद उससे कम, यानी आप लना के बीच में नून की हैसियत रखते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अपनी जगह पे रुक गए, वो दोनों आगे निकले। जब आगे निकले तो कहा अब बताओ अगर लना से नून निकल जाए तो बचता क्या है? अब फिर ला बचता है, कुछ भी नहीं बचता। तो तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया तारीख में कोई 70 मरतबा क्यों कह रहा था अली ना होता तो मैं अला देखिए रसूल अल्लाह का कद तवील, अमीरुल मोमिनीन का कद रसूल अल्लाह से कम, और इस चादर के नीचे ये पांचों आए हैं। अब सवाल ये है कि ये चादर में पैगंबर हैं किस कैफियत में? आप अगर हदीस किस्सा पर जरा सी दिक्कत करेंगे तो बड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी। कि पहली चीज तो ये कि पैगंबर खुदा के पास, जब पैगंबर खुदा बीबी के पास आए हैं तो हदीस किस्सा किस वक्त हुई है? दिन में हुई है या रात में? फी बाज़िल लैल है या फी बाज़िल अय्याम है? अय्याम यानी दिन का वाकया है। और दिन के अंदर पैगंबर खुदा को जब बीबी ने पैगंबर के चेहरे को देखा है तो तब बीबी ने क्या कहा कि आपका चेहरा इस तरीके से चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद अपने कमाल पर चमकता है। तो इसका मतलब यह है कि पैगंबर नूरी हालत में है, तभी तो दिन के आलम में पैगंबर के चेहरे से ऐसा नूर साते हो रहा है जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। तो अब इस चादर की अजमत को समझिए, बीबी की अजमत को तो मैं बाद में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस चादर की अजमत को समझिए, पैगंबर किस आलम में है? नूरी हालत में, तभी तो चेहरे से ऐसा नूर चमक रहा है। अब इस चादर की कुव्वत को समझिए जो सैयदा से निस्बत रखती है। हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक तकाजा किया कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, दीदार इलाही करना चाहते हैं। आज भी बहुत से मुसलमान दीदार इलाही का नजरिया रखते हैं कि अल्लाह का दीदार होगा। तो हजरत जनाब मूसा की कौम ने दीदार इलाही का जब तकाजा किया तो हजरत मूसा तो जानते हैं, लेकिन कौम का इसरार है कि हमें अल्लाह को देखना है, हमें दीदार इलाही करना है, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों को चुना, हजारों लाखों में से 70 अफराद को चुना और उन 70 अफराद को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे। और जब तूर के पहाड़ पर पहुंचे हैं
تو اس منزل پر اللہ نہیں ایک تجلی نور پر آئی، اور اس تجلی نور کا اثر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے تمام 70 کے 70 چنے ہوئے جل کے مر گئے، کوہ طور پہاڑ سرما بن گیا، حضرت موسیٰ کو غش آ گیا۔ بہت توجہ کا طالب، حضرت جناب موسیٰ غش آ گیا، 70 چنے ہوئے ساتھی مر گئے، کوہ طور پہاڑ سرما ہو گیا۔ تجلی ایک تھی یا 3 تھی؟ ایک تجلی، اور اثر کتنے ہوئے؟ 3 اثر ہوئے۔ موسیٰ کے ساتھ 70 چنے ہوئے موسیٰ کے صحابی تھے، لیکن 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے، حضرت موسیٰ پر تجلی کا اثر یہ ہے کہ بے ہوش ہو رہے ہیں، ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، یعنی ساتھی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام فقط بے ہوش ہوئے۔ اتنا تو معلوم ہوا کہ موسیٰ اور موسیٰ کے صحابیوں کی جن سے ایک نہیں تھی۔ جب موسیٰ کے دور کا امتی موسیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو فخر موسیٰ محمد مصطفیٰ کیسے بن جائے گا؟ تجلی ایک تھی، اثر 3 ہوئے۔ کوہ طور پہاڑ سرما بن گیا، اس تجلی کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ تجلی تھی کیا؟ پوچھتے ہیں قرآن کے وارث سے، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین سرکار فرماتے ہیں وہ جو تجلی کوہ طور پر تھی، وہ تجلی میرے نانا میرے جد محمد مصطفیٰ کے نور مقدس کا 80,000واں حصہ تھا۔ وہ تجلی جسے طور برداشت نہ کر سکا، وہ تجلی میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا 80,000واں جز تھی۔ اور بابا طور کی طاقت نہیں ہے سرکار کے نور کے 80,000ویں جز کو برداشت کرنا۔ یہ چادر فاطمہ ہے کہ نور محمدی ہے، لیکن کوئی چادر کا ایک تار بھی نہیں لگا۔ جس کی نسبت موسیٰ سے ہو وہ اور ہے، جس کی نسبت بطور سے ہو وہ صاحبان فکر پیغمبر خدا ہے پوری حالت۔ اب جو بھی ہستی جا رہی ہے، 5 افراد کو اس چادر میں آنا مادی اعتبار سے ممکن نہیں۔ اگر ہم ایک کمرہ لیں، مثال کے طور پر اس کمرے میں 5,000 لیٹر پانی آنے کی گنجائش ہے، اس میں 5,000 لیٹر آپ پانی بھریں، 5,000 کے بعد پانی بھریں گے تو کمرے میں کیا ہوگا؟ پانی کے پریشر سے کمرہ ہٹ جائے گا۔ بڑی سمپل سی آپ نے فزکس کا قانون سمجھا دیا، آپ نے تو سارا پاس کرنا ہمیں سمجھا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس پر پریشر بڑھے گا تو کمرہ اس مادی ظرف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ اس کمرے میں اگر 10 بلب لگاؤں تو کمرہ بڑھ جائے گا، اور اگر 50 لگا دوں، اگر 100 لگا دوں، 500 لگا دوں، 1000 لگا دوں، تو یہ کیا سبب ہے؟ پانی کے بڑھنے سے تو پھٹ رہا ہے، بلب کے بڑھنے سے نہیں پھٹ رہا۔ تو آپ کہیں گے پانی ہے مادہ اور بلب کی روشنی ہے نور۔ تو اب سمجھ میں آیا جو بی بی کے سر پہ چادر نہیں آتی تھی، اس چادر میں یہ 5 کیسے آ گئے؟ یا یوں کہوں دستے عصمت بڑھتا گیا،
नूर समाते गए। ये आम हालत में तो थे नहीं, अगर आम हालत में होते तो फिर जिब्रील को ये कहने की हाजत न पड़ती कि या रब्बे व मन तहतल किसा, पालने वाले ये किसा के नीचे कौन है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आले नूरी हालत। ये ज़ौफ क्या है? ये ज़ौफ पैगंबर के बदन का ज़ौफ नहीं, ये ज़ौफ उन अज्जाए नूर का जो जुदा हो गए थे। वो पांचों अज्जाए नूर जब इकट्ठे हुए, जब सैयदा भी उनमें दाखिल हुई तो कहा कि अब हम सब कमाल पर पहुंच गए, मुकम्मल हो गए। यानी मुकम्मल तब हुए। अब देखिए तकमील के लफ्ज को, कमाल के लफ्ज को, अकमलतों के लफ्ज को कभी मोमिनीन नहीं भूल सकते, क्योंकि इसकी दो निस्बतें हो गई। एक निस्बत तो तब मिली कि जब पैगंबर दीन को पहुंचा चुके थे, और फिर गदीर में एक पैगाम आया, और जब गदीर में विलायत अली का ऐलान किया तो तब पैगंबर ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन दीन अपने कमाल पर पहुंच गया, दीन मुकम्मल हो गया। क्यों मुकम्मल हो गया? क्योंकि विलायत अली का ऐलान हो गया, विलायत अली का अकीदा शामिल हो गया। तो मालूम हुआ दीन का कमाल होता है विलायत अली के शामिल होने से, और पंजतने पाक के अनवार का कमाल होता है जनाबे सैयदा की आमद। सल्लल्लाहु अलैहि जो इन सब के सर पे है वो दस्तार फातिमा, जाहिर खुदाई जिससे वो इजहार फातिमा, मेयार पंजतन का है मेयार फातिमा। फातिर की सब सिफात को जिसने संभालिया, जिसने खुदा को अपनी रिदा में जियो जिसके ज़ेरे किसा यानी पंजतने पाक उस आलम अनवार में, और वो आलम अनवार की अंजुमन और बज़्म में तकमील तब तक नहीं होती जब तक जनाबे सैयदा सलामुल्लाह यानी पांचों, इससे हरगिज़ ये मकसद ना लीजिए कि सैयदा की आज़मत को हम रसूल से बढ़ के मानते, नहीं, कतअन नहीं। बात ऐसे समझ लीजिए कि एक वजन को उठाना है, और वजन चार लोगों से नहीं उठ सकता। पांचवें ने हाथ दिया, वजन उठ गया। तो आप ये तो नहीं कहेंगे पांचवें ने उठाया, आप कहेंगे उठाया सबने है, लेकिन जो इल्लत तामा बना, जिससे काम मुकम्मल हुआ, वो पांचवा। तो पंजतने पाक की तकमील हुई जब चार जुज़ तो पहले थे, पांचवा जुज़ शामिल हो गया, वो कमाल हुआ। और यही सबब है कि इस हदीस को भी जरा सा दो लम्हों के लिए सुनते चलिए। ये कंफ्यूजन पैदा करती है लोगों के अज़हान में। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला, ऐ मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं अफ़लाक को खल्क़ करता, कायनात की खिलकत तकमील तक ना पहुंचती अगर सरकार ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह। फिर हदीस आगे चलती है, अगला जुमला लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मैं आपको मोहम्मद ना बनाता। फिर उससे अगला जुमला और फतन, लौला फातिमा तो लिमा खलक़तुकुमा, अगर बतूल की तख्लीक मकसूद ना होती तो ना मैं मुर्तजा को बनाता, ना मैं मुस्तफा को बनाता। मसला क्या होता है कि यहाँ पढ़ के बंदा बगैर तशरीह के भाग जाए। अगर तशरीह किए बगैर भागे तो फिर लोगों के जहन में दो सवाल क्रिएट होंगे। इसका मतलब रसूल की
عظمت سے زیادہ سیدہ اور علی کی عظمت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت سے زیادہ جناب سرکار امیر المومنین اور سرکار رسالت باب سے زیادہ عظمت سیدہ ہے۔ یہ حدیث اس کی تشریح جب کی علماء نے امام جعفر صادق کے دور میں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث علت غائی سے تعلق نہیں رکھتی، علت مبقیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے کسی شے کو بنانے کی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے کسی شے کے بچانے کی ضرورت۔ ایک ہوتی ہے سبب تخلیق، یہ ممبر کی علت غائی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ ممبر موجود ہے، اس کی علت غائی کیا ہے؟ کس سبب سے بنایا گیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیوں بنایا اس ممبر؟ آپ کہیں گے اس لیے بنایا تاکہ مولا کے مدح خان اس ممبر پر آنے کے بعد، بلندی پر پہنچنے کے بعد بلند ہستیوں کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ورنہ اگر یہ معصومین کا ذکر نہ ہو تو میری طبیعت اور عادت یہ ہے کہ اگر میں تو نیچے ہی بیٹھ کے آپ کے برابر ذکر کروں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سامنے ایک منظر آتا ہے جس کی وجہ سے میں ممبر کی بلندی پہ جاتا ہوں۔ وہ منظر یہ ہے کہ جب جبریل امین نے تلوار دی تھی امیر المومنین کو ذوالفقار دی تھی مولا کے پاس آ کر، اور پھر اڑنے کے بعد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا، یعنی ذوالفقار دی مولا کے پاس پہنچ گئی، زمین پر پہنچ گئی، اور قصیدہ پڑھا بلندی میں اڑنے کے بعد، قصیدہ زمین پر نہیں پڑھا، قصیدہ پڑھا بلندی پر۔ یہی تو جبریل نے درس دیا کہ ان کا ذکر پستی سے نہیں بلندی میں کیا جاتا، ذکر تو ہوگا بلندی سے، کیونکہ بلند ترین ہستیوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہ علت غائی تو اس کی یہ ہے کہ اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس پر مدح خان ذکر کرے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث میں سیدہ کو جو کہا جا رہا ہے کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو نام مصطفیٰ کو بناتا، نام مرتضیٰ کی تخلیق کرتا۔ یہ فی الاصل معصوم کہتے ہیں یہاں پر علت مبقیہ ہے، بقا کی بنیاد پر، کہ اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی نہ ہوتی تو نہ حسین ملتے نہ سیدہ زینب ملتی، اور اگر حسین اور زینب نہ ہوتے تو آج نہ محمد رسول اللہ بچتا نہ علی اللہ بچتا۔ سیدہ بقا کا سبب بنا ہے، مصطفیٰ کے مقصد کی بھی اور مرتضیٰ کی مقصد۔ اگر سیدہ مدافع ولایت امیر المومنین نہ ہوتی، یہ آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہیں اور سے تعلق رکھتے تھے اور پھر در سیدہ پہ آئے، تو آپ کبھی سروے تو کیجیے یہ کون سی چیز ہے جو انہیں در سیدہ پہ لاتی ہے۔ یہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی اکثریت جو بعد میں علی ولی اللہ پڑھنے لگے، جو خاندانی طور پر علی کی ولایت پر نہیں تھے، بعد میں علی ولی اللہ کی طرف آئے، تو کس چیز نے ان کو لے کے آئی؟ تو یہ سیدہ کی جو 4 گھنٹے کی وکالت ہے وہ 11 معصومین کی تبلیغ سے زیادہ فائدہ ہے۔ یہ انسان کے ذہن کو بالکل صاف صاف پیغام دے دیتی ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ میرے محترم، میرے عزیز، میں آپ کی خدمت میں مسلسل آیہ تطہیر کی تلاوت کر رہا ہوں، اور اس آیہ تطہیر کے نزول کے 6 مہینے یا 9 مہینے، یا بعض کتابوں میں ہے کہ جب تک پیغمبر حیات رہے تب، اگر میں کم سے کم روایت کو بھی مانوں 6 مہینے کی، تو بھائی 6 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 180۔ 180، اور 180 کو 5 سے ضرب دے دو، 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو پھر تو یہ بڑے لمبی 900 تعداد ہو جائے گی۔ 900 کو 900 آپ 5 دینا 900 یعنی کم سے کم 900 دفعہ رسول نے
अपने उम्मतियों को चौखटे दरे सैयदा दिखाए। हर नमाज से पहले अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। कम से कम 900 दफा पैगंबर ने दरे सैयदा की मारिफत करवाई। तो होना तो ये चाहिए था कि इस दरवाजे की बेतहाशा इज्जत कर। पैगंबर की एक हदीस है, अजीब हदीस है, और ये हदीस पैगंबर की इल्म गैब को जाहिर करती है। पैगंबर खुदा ने जनाब सैयदा के लिए कहा कि बैतुहा बैती व बाबुहा बाबी, फातिमा ज़हरा तेरा घर मेरा घर है, तेरा दरवाजा मेरा दरवाजा। जिसने तेरे दरवाजे की बेहुरमती की उसने हिजाबुल्लाह की बेहुरमती की। पैगंबर तो ये कहे, लेकिन पैगंबर के बाद कई महीने नहीं गुजरे थे, चौथा ही दिन था